احتجاج کرے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے احتجاج کرنا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا جس میں 900 ارب کا پی ایس ڈی پی دیا گیا ہے، جس میں 260 بلین کا جو ہے وہ بیواؤں کے لیے، خواتین کے لیے پیکیج دیا گیا ہے کہ ان کے احساس کی کفالت ان کی کیسے کرنی ہے، جس میں 90 ارب ڈیموں کے لیے رکھے گئے، جس میں پہلی دفعہ ایجوکیشن کے لیے ہائیسٹ بجٹ رکھا گیا، جس میں انصاف صحت کارڈ کے لیے پیسے رکھے گئے. سب سے بڑی بات ہے کہ 53 بلین کا 12 ارب تو ڈائریکٹ جو ہے وہ زراعت کے لیے رکھا گیا. پہلی دفعہ کسانوں کو ترجیح دی گئی. پاکستان میں آپ کسی سے بھی بات کریں، بجٹ کو انہوں نے پاس کر دیا. بجٹ سے پہلی دفعہ انتہائی عوام خوش ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ان کے لیے ریلیف کے لیے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا. جب پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا گیا شوکت ترین صاحب نے، تو نہ اپوزیشن نے بجٹ پڑھا، نہ انہوں نے تقریر سنی. تو جب آپ نے تقریر ہی نہیں سنی، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ کے اندر اشاریہ کیا ہے، اکنامک سروے کیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو کیا ریلیف دیا گیا ہے، تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ اس پر کرٹیسزم کیسے کریں گے؟ کرٹیسزم تو انہوں نے کرنی ہی نہیں تھی. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام کو جو اچھی خوشخبری ملی ہے وہ نہ آگے پاس آنا ہو. لہٰذا پارلیمنٹ کے ماحول کو اس طرح خراب کیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کے جو 1,70,00,000 ووٹ لے کر آئے، جس نے 23 سال جدوجہد کی ہے، اس پرائم منسٹر کو آپ نے تقریر پہلے دن ہی نہیں کرنے دی. آپ لوگوں نے تو پہلے دن کہا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. حکومت تو آپ نے فیل کی. 31,000 ارب کا قرضہ تو آپ نے چڑھایا اس ملک کے اندر. دبئی کے ٹاورز تو آپ نے خریدے، منی لانڈرنگ تو آپ نے کی، میفر کے فلیٹس تو آپ نے خریدے، الجزیرہ ریفرنس تو آپ کے اوپر بنا، فورجری اور فورج ڈاکومنٹس تو آپ کے اوپر بنے. آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. آپ جو ہے وہ قانون کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں. تو پہلے دن سے اپوزیشن کی کوشش تھی کہ اس بجٹ کو اچھی خوشخبری، جو کہ بجٹ تمام پاکستان کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور خوش